السلام علیکم۔ ہاں جی، تو اب ہم مسجد قباء کے نزدیک آ گئے، آدھا کلومیٹر ادھر سے رہ گیا ہے، 500 میٹر یعنی کہ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ کی دوسری دائری ہے۔ اسی طرح کی جو حرم شریف کے ارد گرد مسجد نبوی کے ارد گرد 4 دائرے ہیں، یعنی کہ 4 رنگ روڈ ہے، تو یہ دوسرا رنگ روڈ ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیارا سا منظر، یہ مسجد جمعہ ہے۔ یہ بھی اشارہ بند ہے، تو یہ جو پیدل ٹریک ہے ہر کوئی رکا ہوا ہے۔ یہ جب گاڑیوں کا اشارہ بند ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے مسجد قباء کی طرف انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے 500 میٹر رہ گیا ماشاءاللہ مسجد قباء شریف، اسلام کی پہلی مسجد۔ اور ادھر ہی جگہ ہے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا بچیوں نے جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر، دل کو سکون دینے والا، اطمینان دینے والا یہ مسجد جمعہ ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، مسجد جمعہ کے حوالے سے کیا فضیلت ہے یہ بتائیے گا۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مسجد ہے کہ پہلا جمعہ جو فرض ہوا تو یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمایا، یعنی پہلا جمعہ اسلام میں جب جمعہ فرض ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پہ پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ اور ادھر ہی وہ 7 جگہ ہیں جدھر جو آپ کو نظر آ رہی بلڈنگ، یہ وہ بابرکت اور مقدس مکان ہے جہاں پہ معصوم بچیاں جو قبیلہ بنی نجار کی اعلی گھرانے کی بچیاں تھیں، جنہوں نے دف بجا کر آقا علیہ السلام کا استقبال کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ معصوم بچیاں کیا حضور کی تعریف فرما رہی تھی، طلع البدر سبحان علینا اللہ من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو سبحان اللہ۔ پوری ان کے لیے کتنی خوشی تھی کہ پوری دنیا کی جان ان کے شہر میں آ رہے تھے ماشاءاللہ، اور یثرب کو مدینہ بنا رہے تھے۔ کہیں وہ معصوم بچیاں دف بجاتی تھیں اور نبی پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھیں، سبحان اور اللہ۔ کیا کہتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں بنی نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مدینے کی ہر چیز چمک اٹھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا نور جو ہے اس کی چمک اور روشنی سے پورا مدینہ جگمگا اٹھا، اور مدینے کا ہر گھر سجا ہوا تھا، اور مدینے میں ایک خوشی کا سما تھا، ہر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں آج ہم چل رہے ہیں۔ اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے ہمارے دائیں ہاتھ پہ یہ باغ ہے، مدینہ میں مختلف باغ ہیں، تو آپ کے سامنے ایک مدینہ منورہ کا کھجور کا باغ ہے، اور یہ ایک رستہ دیکھیں ماشاءاللہ، ایک یہ ٹریک دیکھیں کتنا خوبصورت پرسکون ماحول ہے، ادھر کوئی ٹینشن نہیں، فضا صاف ستھری۔ اور وہ جو فضا کو ناپتے ہیں محکمہ موسمیات والے، انہوں نے 2 سال پہلے ایک نتیجہ جاری کیا تھا کہ مدینہ کی فضا دنیا میں سب سے بیسٹ ہے انسان کے رہنے کے لیے۔ سبحان۔ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا تھا لاہور میں جو تھی دھند اور وہ مکس ایک بن گیا تھا مکسچر سموگ، تو اس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی بھی خیر فرمائے، آمین آمین آمین۔ ہاں جی۔ یہ آپ سامنے جناب مسجد قباء کے ہم بالکل قریب پہنچنے والے ہیں، اور آپ کو بھی اس کی زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں اس ٹریک کا اصل جو ہے نا مزہ وہ پیدل چلنے میں ہے، کیونکہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہ صحت کے لیے یہ چیزیں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ انہوں نے خود پیدل چل کے یہ 3 کلومیٹر ہمیں بتایا کہ چلنے میں برکت ہے، صحت ہے۔
اور یہ دیوار کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے خوبصورت نقشے بنائے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں تاریخی نقشے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا خوبصورت بنائے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ کتنا ہی اس کا خوبصورت منظر دور سے قباء شریف کا اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو آپ نے خود اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اپنے مبارک ہاتھوں سے. تو آپ تصور کریں کہ کتنا ہی جو وقت ہوگا جو ٹائم ہوگا جب یہ مسجد بن رہی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنی عقیدت سے یہ مسجد بنا رہے ہوں گے. تو وہ تو سبحان اللہ ابھی بھی اس کی مہک جو ہے اس کی برکتیں ہیں اور یہ انشاءاللہ عز و جل قیامت تک رہیں گی. حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ سب کو بلائے دربار بار بلائے. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ وہ مسجد ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اللہ اکبر کبیر. اسی مسجد قباء کے قرب میں پڑوس میں منافقین ایک مسجد بنائی تھی اللہ 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 جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں مسجد درار رکھا. سبحان اللہ. تو جب وہ مسجد بن گئی تو چند منافقین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور آئیے 2 نوافل ادا فرمائیے اور مسجد کا افتتاح کیجیے. تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور قرآن میں یہ پیغام عطا فرمایا والذی نتخذ مسجدا درارا و کفرا اللہ